اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور لغویات سے دور رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ مومنون کی 3 آیات کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورہ مومنون مکی سورت ہے، 23واں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23واں نمبر ہے، اور اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوعات پر مشتمل یہ سورہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ اس سورے کا ہر رکوع الگ الگ موضوعات کے اعتبار سے انسانی تربیت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ رکوع نمبر 1 1 سے لے کے 11 تک کی آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیات میں مومنین کے خصوصیات اور کامیابی کی تعریف اس میں کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 2 جو ہے 12 سے 16 تک کی آیات ہیں، جس میں انسان کی تخلیق اور قیامت کی حقیقت اس میں پیش کی گئی ہے۔ تیسرا رکوع جس میں 17ویں آیات سے لے کر 22 تک کی آیات اس میں مخاطب ہیں، اور اس میں آسمان اور زمین اور قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت 23 سے لے کے 50 تک کی آیت پر مشتمل ہے، اور اس میں سابقہ انبیاء کرام کے اور قوموں کے قصے اس میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور رکوع نمبر 5 آیت نمبر 51 سے 77 تک کی آیات پر مشتمل رکوع مجھے اور آپ کو کافروں کی سرکشی اور اس کے انجام پر روشنی ڈال کر تفصیل کے ساتھ ذہن سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ اور نمبر 6 رکوع یعنی 78 آیات سے لے کر 118 تک کی آیات اس میں ہیں، اور اس رکوع میں آخرت کی خوشخبری اور جنت اور مطلب جو ہے وہ عذاب کی بھی تفصیلات اس مطلب جو ہے آخری رکوع میں پیغام کے ساتھ، یعنی مطلب جو ہے صحیح بات جو حقانیت کے ساتھ پیش کی گئی ہے اس کو تفصیل سے بتا کر اس رکوع کے ذریعے سے پیغام انسانیت کو دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ تفصیلات ہیں جو 6 رکوعات پر مشتمل الگ الگ موضوعات کے ساتھ اس سورے میں مجھے اور آپ کو مختلف الگ الگ حالات کے تحت الگ الگ مطلب جو ہے چیزوں کے ساتھ میری اور آپ کی ذہن سازی کی کوششیں اس میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ سورہ مکی ہونے کی وجہ سے اس میں بنیادی طور پر ایمان، عمل صالح اور آخرت کی حقیقت پر اس میں زور دیا گیا ہے۔ اس کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سورے کے نام کی طرف چلیں تو اس کا نام مطلب جو ہے مومنون مطلب جو ہے جو رکھا گیا ہے وہ اسی سورے کی آیت نمبر 1 کی طرف چلیں گے، جہاں قد افلح المؤمنون کا جو لفظ آیا ہے اسی لفظ کو لیتے ہوئے اس سورے کو المؤمنون کے نام سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورے کا نام مومنون اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی ابتدائی آیات میں ایمان لانے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور یہ سورہ ان لوگوں کی تعریف میں جو ہے اس کا پہلا رکوع مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اس سورے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکے کے درمیانی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، جہاں کفار کے ظلم و ستم نے پورا زور ابھی نہیں پکڑا تھا۔ آیت 75 اور 76 کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس سے صاف طور پر یہ شہادت مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ مکے کے اس قحط کی شدت کے زمانے میں نازل شدہ سورت ہے، جو معتبر روایات کی روح سے اس دور میں متوسط مطلب جو ہے اس میں مطلب
برپا ہو چکا تھا، اور عروہ بن زبیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی میرے اور آپ کے سامنے نقل ہو کر آتا ہے کہ یہ سورہ ان کے سامنے نازل ہوا ہے۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی ابتدائی 6 آیات پڑھی۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس سورے کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سورے میں مومنون کو صبر، خشوع اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، اس سورے کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مومنون مومن کی حقیقی کامیابی اور اخلاقی معیار کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ یہی سورے کے سلسلے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس سورے کے تعلق سے یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ انسان کو روحانی، اخلاقی اور معاشرتی تمام جہتوں میں کامیاب ہونے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اسی سورے کے سلسلے میں قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ مومن کی کامیابی کی گارنٹی ہے اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے۔ سامعین اکرام، ان یہ وہ تفصیلات تھیں جو اس سورے کے ابتدائی تمہید کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ہم سورے کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور ایک ایک آیت کو لے کر اس کو کھولنے، اس کو سمجھنے اور اس پر مفصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ یعنی اس سورے کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، اس میں 2 باتوں کا تذکرہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں پہلا جو اس پہلی آیت میں ذکر آیا وہ ہے فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا۔ نمبر دوسرا جو لفظ آیا ہے وہ ہے ایمان لانے والے، اس میں 2 چیزوں کے ساتھ اس آیت کی تکمیل مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، جہاں لفظ پہلی افلح کے نام سے شروع کیا گیا ہے یعنی فلاح، قرآن مجید میں اس طرح فلاح کے لفظ کے ساتھ بار بار کئی جگہوں پر اس طرح فلاح کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس فلاح کا مطلب ہے کامیابی، نجات، خوشحالی اور اللہ کی رضا کے حصول کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یا فلاح محض دنیاوی کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت میں کامیابی اور دائمی سکون کا مجموعہ ہے، جو مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ مخاطب کر کے ذہن نشین کرانا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں فلاح کے اصول مومنین کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فلاح لفظ خسران یعنی ناکامی کی ضد میں بھی، یعنی اس کے اپوزٹ ورڈ کے مطابق اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، جو ٹوٹے اور گھاٹے اور نامرادی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں فلاح اگر عربی لحاظ کے ساتھ اس کو افلح الرجال کے جملے کے ساتھ اسے تکمیل کیا جائے تو اس کے معنی ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا، آسودگی حال ہو گیا، اس کی کوشش برابر ہو گئی یا اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ سامعین اکرام، فلاح ایک ایسا تصور ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فلاح حاصل کرے، مگر فلاح کا مطلب اور اس کے حصول کا طریقہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ ذرا ہم آگے چل کے دیکھیں
دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے دعوت پر ایمان لا رہے تھے. ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ فلاح مطلب جو ہے یہاں مطلب جو ہے لفظ استعمال کر کے ان کی کامیابی کی ضمانت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے. یہاں قد افلح یعنی فلاح پائی آغاز کلام میں ان الفاظ سے کرنے کی جو معنی ہے وہ اس وقت تک مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ ماحول میرے اور آپ کے نگاہ میں نہ رہے جب یہ آیات کا نزول ہوا تھا اور جب مطلب جو ہے ان آیات کے ذریعے سے انسانوں کو وہ مطلب جو ہے تعلیم دی گئی تھی یا تربیت دی جا رہی تھی. اس مطلب جو ہے اس وقت کے جو حالات تھے وہ تاریخ کے صفحات یعنی سیرت کے مطالعے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف دعوت اسلامی کی مخالف سرداران مکہ تھے اور جن کی تجارت چمک رہی تھی, جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی, جن کو دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم میسر تھے, اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیروکار تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی سے غریب اور خستہ حال تھے اور بعض جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا اپنے کاروبار میں پہلے سے ہی کامیاب تھے, ان کو بھی اب قوم کی مخالفت نے بدحال کر دیا تھا. اس صورتحال میں جب مطلب جو ہے اس سورے کا آغاز ہوا تو اس فقرے یعنی یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے, تو اس سے خود بخود یہ مطلب مجھے اور آپ کو نکل کر سامنے آ جاتا ہے کہ سارا معیار فلاح وہ خسران غلط ہے, تمہارے اندازے غلط ہیں, تمہاری نگاہ دورست نہیں ہے, تم اپنی جس عارضی محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو وہ فلاح نہیں ہے بلکہ خسران ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ طبقہ تھا جو باطل قوت مطلب جو ہے رکھ رہا تھا اور مخالفت کر رہا تھا اور مالی اعتبار سے بہت زیادہ مطلب جو ہے مالدار ٹھہرا تھا. رہ گئے اللہ کے دین پر قائم رہنے والے وہ لوگ جو مالدار بھی تھے وہ مطلب جو ہے خسران کا شکار تھے, اور جو لوگ مطلب جو ہے دار اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ غربا تھے جو دین پر مطلب جو ہے قائم ہو کر اللہ کے کلمات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر رہے تھے. تو ایسے حالات میں اس کو بتایا گیا کہ تمہاری جو نظر سمجھ رہے ہو کہ وہ مالی مطلب جو ہے وہ عروج تمہارے لیے کامیابی نہیں, بلکہ تم نے جو اللہ کے دین کو قبول کر کے اس خسران کو برداشت کرتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے ہو اور اس پہ کاربند ہو گئے ہو, یہی اصل کامیابی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہیں. اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ جو چیز پائی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے ہمکنار کرے گی, اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تم نے کیا ہے جس کے برے نتائج تم یہاں دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری دنیا میں بھی دیکھتے رہو گے. سامعین کرام, یہی اس سورے کا مرکزی موضوع ہے اور ساری تقریر جو اختتام تک مطلب جو ہے ہماری چلے گی وہ ساری تقریر اول سے آخر تک اسی مدعا کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اسی لیے اس سورے میں فرمایا گیا کہ اس آیت کے دوسرے حصے یعنی مطلب جو ہے کامیابی اور دنیاوی مال کا حصول نہیں بلکہ کامیابی یا فلاح دراصل ایمان, عمل صالح, تعلیم, تربیت, محنت اور اخلاق حسنہ ہے. سامعین اکرام, ایمان انسان کی زندگی میں کامیابی کی بنیاد ہے اور کامیابی کی تعریف دنیاوی فائدے سے زیادہ آخرت میں فلاح سے جڑی ہوئی ہے. ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیا اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اسی بات کو ہم مطلب جو ہے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. سامعین اکرام, یہ آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ آیت ایمان اور ہدایت کو جوڑتی ہے. مزید آگے چلیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک اللہ
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیت بھی ایمان اور پرہیزگاری کے ذریعے کامیابی کو بیان کرتی ہے۔ اسی بات کو احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا ایمان سب سے بہترین عمل کے ساتھ ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان لانے والوں کی کامیابی کی علامت ان کے اچھے اخلاق اور اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا، فرمایا کہ ایمان اور نیک عمل انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جہاں تفاسیر کی طرف چلیں تو وہاں مطلب جو ہے اسی بات کو طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مطلب جو ہے تفسیر میں اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت ایمان کی جامع تعریف بیان کرتی ہے اور مومن کی فلاح کی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ اسی بات کو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ مومن کی کامیابی صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی برکت اور ہدایت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کی تفصیل کے بعد آئیے مطلب جو ہے ہم آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا پہلی آیت میں کہ قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، یعنی فلاح وہ مطلب جو ہے کامیابی ہے جو اس دنیا میں مالی اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ مشن کی تکمیل میں پوری کی جائے اور مطلب جو ہے آخرت میں اس کا بہتر انعام مطلب جو ہے دیا جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ بہترین کامیابی ہے۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب مطلب جو ہے اسی آیت میں کہا گیا کہ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اب مطلب جو ہے ہم آگے چلیں تو اس آیت میں آیت نمبر 2 کی طرف چلیں گے تو وہاں مطلب جو ہے یہاں سے آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ایمان لانے والوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں جو گویا دلیل ہیں اور اس دعوے کے ساتھ کہ انہوں نے ایمان لا کر در حقیقت فلاح پائی ہے، یعنی مطلب جو ہے وہ گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیوں کر فلاح کامیاب نہیں ہو سکتے جن کی یہ صفات ہیں، اور ان اوصاف کے لوگ ناکام و نامراد کیسے ہو سکتے ہیں، کامیابی انہیں نصیب ہو سکتی ہے اور کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ مطلب جو ہے ساری باتیں ہیں جو اس آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 9 تک یہ لگاتار مطلب جو ہے مختلف صفات کریمہ مومنین کے مطلب جو ہے اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے یہاں سے ہم صفات کی مطلب جو ہے شروعات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلیں تو آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین یوں مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے اندر مومنین کے 2 صفات بیان کیے گئے ہیں، دیکھیں گے تو پہلی ہے نماز کا ذکر کیا گیا، نمبر دوسرا اسی نماز سے ریلیٹڈ لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے خشوع۔ سامعین اکرام، نماز عربی لفظ مطلب جو ہے صلات سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی ہے دعا، رحمت، جھکاؤ اور بندگی کے اظہار کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ سامعین اکرام، شرعی اصطلاح میں نماز و مخصوص عبادت ہے جو مخصوص ارکان، اذکار اور اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ نماز صرف جسمانی حرکت نہیں ہے بلکہ دل، زبان اور روح کا اللہ کے حضور جھک جانا ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کی عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں مسلمان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر مختلف صورتوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جو اس کی اہمیت اور مرکزی حیثیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے آگے چلیں تو اسی نماز کے تعلق سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، یعنی نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، یعنی نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اسی مطلب جو ہے نماز کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو اٹھا دیا اس نے دین
کو ढा दिया। सामने कराम एक और हदीस मुबारका में इसी नमाज के ताल्लुक से यूं इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा, अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल दुरुस्त होंगे। सामने कराम, नमाज दुनियावी गफलत को तोड़ने की मशक है, ये रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिरी की मशक है जो हमें आखिरत की हाजिरी याद दिलाती है, जिसको मैं और आप पंज वक्ता मतलब जो है इसको मुकर्ररा वक्त में अदा करते हुए नजर आते हैं। इसी नमाज के ताल्लुक से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर नमाज दिल से अदा हो तो वो दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को आसान कर देती है। इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, क्योंकि वो इसमें दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ता है। नमाज महज एक फरीजा नहीं बल्कि ईमान की जान है, ये बंदे और रब के दरमियान राबते का पुल है। यही वो इबादत है जिसके जरिए इंसान फलाह, सुकून, कुर्ब इलाही और अब्दी कामयाबी हासिल करता है। सामिन इकराम, इस नमाज के लिए शर्त रखी गई कि जो इसी आयत के अंदर बताया गया कि काशिऊन, यानी मतलब जो है इसमें खुशू व खुजू होने की शर्त रखी गई है। नमाज तो पंज वक्ता फर्ज मतलब जो है मुसलमानों पर, उम्मत पर फर्ज की गई, मगर साथ में कहा गया ये इसी वक्त मतलब कामयाबी के दहाने पर पहुंच सकती है, इसी वक्त कबूलियत के दर्जे पर पहुंच सकती है, इसी वक्त इंसानों के लिए कारआमद हो सकती है जब इसके अंदर खुशू मतलब जो है इख्तियार होना चाहिए, जो इस सिफत के साथ बताया गया कि मोमिनीन की सिफत ये है कि वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सामिन इकराम, खुशू जो है अरबी लफ्ज है जो खशा या यक्शा या खुशुअन से निकला हुआ इसका रूट वर्ड है, जिसके मानी हैं झुक जाना, नरम होना, आजिजी व फरोतन बन जाना और दिल का सुकून और सुकूत इख्तियार करना, दरअसल इसके मानी हैं। सामीन इकराम, खाशिन कल्ब का अगर जुमला मतलब जो है अरबी में कहा जाए तो वो मतलब जो है वो दिल है जो अल्लाह के खौफ, मोहब्बत और अजमत के आगे झुक जाए, इसे खाश अल कल्ब के नाम से याद किया जाता है। कुरानी मजीद में खुशू कई मुकामात पर मुख्तलिफ पहलुओं से बयान हुआ है, जहाँ मतलब जो है अगर हम चले सूरे हदीद आयत नंबर 16 की तरफ, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या ईमान लाने वालों के लिए वक्त नहीं आया कि इनका दिल अल्लाह के जिक्र के आगे झुक जाए। सामिन इकराम, यही ये खुशू है जो सूरे बकरा आयत नंबर 45 में भी ईमान लाने वालों की सिफत के तौर पर यूं जिक्र आया है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, यानी नमाज बड़ी मतलब जो है भारी चीज है मगर उन लोगों के लिए नहीं जो खुशू इख्तियार करने वाले हैं। सामिन इकराम, गोया खुशू का जो जिक्र किया जा रहा है, खुशू सिर्फ नमाज की रूह नहीं बल्कि मोमिनीन की पहचान है, जो इस मतलब जो है आयत के जरिए से इंसानों को मतलब जो है समझाया जा रहा है। इसी खुशू के सिलसिले में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि नमाज में खुशू क्या है। आप मतलब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि दिल का झुकाव है, न कि महज जिस्म का। सामिन इकराम, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसी खुशू के ताल्लुक से यूं बयान करते हैं कि खुशू दिल की कैफियत है, जब दिल झुक जाए तो बदन खुद ब खुद झुक जाता है। और इसी बात को हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु यूं बयान करते हैं, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन से मुराद वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो गए हों। और इसी की तफसीर मतलब खुशू के ताल्लुक से बयान करते हुए इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में इस आयत की तफसीर यूँ लिखते हैं कि नमाज में खुशू ये है कि बंदा अल्लाह के सामने दिल की हाजिरी, आजिज़ी और सुकून के साथ खड़ा हो जाए। और मतलब जो है इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम में मतलब जो है इसी खुशू के ताल्लुक से बयान करते हुए यूं लिखते हैं कि खुशू दिल का ऐसा सुकून है जो अल्लाह की अजमत का एहसास से पैदा होता है। सामिन इकराम, खुशू महज ज़ाहिरी संजीदगी नहीं है बल्कि बातिनी बेदारी है। ये वो कैफियत है जब दिल अल्लाह की अजमत से भर जाए, नफ्स की सूरिश से थम जाए और इंदर बंदा अपने रब के सामने मुकम्मल आजिज़ी और मोहब्बत और तवज्जो के साथ खड़ा हो जाए। सामिन इकराम,
یہاں اللہ رب العالمین خوشو کے اصل معنی مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ خوشو کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار و عاجزی و انکساری کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی ہے۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی حیت اور اس کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو جائے، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھکائے بے جائے، اس کے سارے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست یعنی نیچے ہو جایا کرے۔ جبکہ آدمی کسی زبردست جبروت ہستی کے حضور پیش ہو رہا ہو تو نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی مطلب جو ہے کیفیت ہے جس میں وہ نماز پڑھنے کی مطلب جو ہے شرط رکھی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مطلب جو ہے ایک حدیث مبارکہ میں نماز کی اصل روح کو پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دکھا کر جو نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا بھی جا رہا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہو جاتا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اس خشوع کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا دل اور بدن نماز میں ایک نہ ہو۔ اسی بات کو حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ مطلب جو ہے یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کا دل پھٹا جا رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کا سینہ ایسے حرکت کرتا جیسے دیگچی ابل رہی ہو۔ سامعین کرام، خشوع دراصل ابدیت کا مظہر ہے، یعنی بندہ سمجھ جائے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ میرا رب العالمین ہے۔ جب دل میں یہ احساس جاگ اٹھتا ہے تو نماز عبادت نہیں بلکہ دیدار قلبی بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ وضو کرتے وقت ان کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے مطلب جو ہے اس کیفیت کو دیکھ کر پوچھا، اے امیر المومنین، آپ وضو کے وقت کیوں کپ کپانے لگتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ابھی اس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ سیرت کے جھروکوں میں اور آپ سفر کریں تو وہاں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی مطلب جو ہے سیرت ہمیں یوں ملتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 20 سال مطلب جو ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش میں لگاتار مطلب جو ہے انتھک کوششیں کرتا رہا، پھر 20 سال اس لذت کو میں نے محسوس کیا ہے۔ سامعین اکرام، خشوع ایک دم نہیں آیا کرتا، یہ تربیت دل اور مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بار حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ سے اسی مطلب جو ہے خشوع کے سلسلے میں ایک سوال کیا، پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھائی، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو یوں سمجھ کہ تو اللہ کے سامنے ہے اور یہ تیری آخری نماز ہے، پھر دیکھ خشوع کیسا پیدا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، خشوع ان لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے جو اللہ کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں، جو دنیا سے غافل ہو کر رب العالمین سے جڑ جاتے ہیں، جو نماز کو دیدار قلبی سمجھتے ہیں، نہ کہ محض فرض مطلب جو ہے نماز ادا کر رہے ہوں۔ یہ ایسی کیفیت ہے جس میں آدمی مطلب جو ہے خشیت اختیار کر سکتا ہے۔ سامعین اکرام، شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر کے بتا دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلب کی خشوع میں مطلب جو ہے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور دوسری طرف خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں بائیں نہ مڑے اور نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، بلکہ مطلب زیادہ سے زیادہ صرف گوشۂ چشم سے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے۔ یہ مطلب وہ آداب میں سے مطلب جو ہے پہلا ادب ہے۔ سامعین اکرام، نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا اس کو جھاڑنا یا اس سے شغل کرنا بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوششیں کرتا رہے، اور تن کر کھڑا ہونا
بہت بلند آواز سے کڑک قرات کرنا یا مطلب جو ہے قرات میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے. زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز میں بے ادبی ہے. جلدی جلدی مطلب جو ہے جلدی والے مطلب جو ہے سجدے کر کے نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اور حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے اور ایک فعل مثلا رکوع یا سجود یا مطلب قیام یا تشہد جب تک مکمل نہ ہو دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے. نماز میں اگر کوئی شخص اذیت دے رہی ہو کوئی چیز تو اسے ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے مگر بار بار مطلب جو ہے ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا. یہ آداب نمازوں میں سے ہے. سامعین اکرام ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے. بلا ارادہ خیالات ذہن میں آ جائیں تو آتے ہیں تو یہ نفس انسانی کی فطری کمزوری ہے. لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہو یا کہہ رہا ہو یہی دل سے بھی عرض کر رہا ہو. اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو اس کا احساس ہو اسی وقت اسے اپنی پوری توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع ہے. یعنی قیامت کے آخری منظر مطلب جو ہے جو ظاہر ہوں گے اس میں مطلب یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ وہاں مطلب جو ہے عبادت کا ظاہری ڈھانچہ باقی رہے گا مگر دل کی روح خشوع ختم ہو جائے گا. سامعین اکرام اس پر ہم سب کو رک کر اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہوگا. کیا ہماری نمازیں خشیت سے بھرپور ہیں یا پھر اس حدیث کے مصداق خشوع ختم ہو گیا ہے؟ کیونکہ فلاح پانے والے لوگوں کی یہ پہلی صفت بتائی گئی کہ وہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اس صفت کے ساتھ مومنوں کی تعریف کی گئی ہے. تو اس پر مجھے اور آپ کو رک کر اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگیوں میں ایمانی کیفیت کتنی ہے اور اس میں نماز کی کیا اہمیت ہے. نماز کی ادائیگی کس کیفیت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے. اس میں خشوع مطلب جو ہے خضوع کتنا مطلب جو ہے شامل ہے اور کتنا مطلب جو ہے میرا اور آپ سے لاپرواہی یا پھر مطلب جو ہے اس سے غفلت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے اندر موجود ہے. کیونکہ یہ مومنین کی پہلی صفت بتائی گئی جو انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے مومنین وہ بن جاتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں جنت کا انعام پانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اس پہلی صفت کے بعد آئیے دوسری صفت کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ تیسری آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون یعنی لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یہ صفت مطلب جو ہے واضح طور پر بتائی گئی ہے. سامعین اکرام لغو یعنی مطلب جو ہے اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لغو یا لغویات مطلب جو ہے جو جمع کے صیغے میں اس کو مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ مومنین وہ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول لا یعنی اور لا حاصل ہوتے ہیں جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو رہا ہو جس کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو جس سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو وہ سب لغویات میں شامل ہیں. سامعین اکرام یہاں جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے معرضون یعنی لغو کے ساتھ وہ معرضون یعنی مطلب جو ہے ترجمہ اس میں پیش کیا گیا وہ ہے دور رہتے ہیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے اس کی طرف رخ نہیں کرتے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے جہاں ایسی باتیں ہو یا اس سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو وہاں سے ان کی جو صفت بتائی گئی کہ وہ وہاں سے ٹل جاتے ہیں کترا کر نکل جاتے ہیں یا بدر
जहाँ आखर बे ताल्लुक होकर वहाँ पे रहते हैं। इस बात को दूसरी जगह जहाँ लघु बातें हो रही हों या लघु काम हो रहे हों वहाँ से वो मुहज्जिब तरीके से गुजर जाते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 72 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यानी मतलब जो है सिफत बताई गई, यानी जब किसी ऐसी जगह से इनका गुजर हो जहाँ लघु बातें हो रही हों या लघु काम हो रही हों वहाँ से वो मुहज्जिब तरीके से गुजर जाते हैं, सटिया जाते हैं, खिसक जाते हैं। सामिन इकराम, ये चीज़ जिसे इस मुख्तसर मतलब जो है फ़िक्रे में बयान किया गया है कि दरअसल मोमिन की असल तरीन मतलब सिफात में से है कि मोमिन वो शख्स होता है जिसे हर वक्त अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहता है। वो समझता है कि दुनिया दरअसल एक इम्तिहान गाह है और जिस चीज़ को जिंदगी और उम्र और वक्त के मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है वो दर हकीकत एक निपी तुली मुद्दत है जो इसे इम्तिहान के लिए दी गई है। सामिन इकराम, ये एहसास इसको बिल्कुल तालिब इल्म की तरह संजीदा और मशगूल और मुनहमिक बना देता है। ये इम्तिहान के कमरे में बैठा अपना हर पर्चा मतलब जो है हल कर रहा हो। जिस तरह एक तालिब इल्म को एक एहसास होता है कि इम्तिहान के चंद घंटे जिसकी आइंदा जिंदगी के लिए फैसला कुन है और इस एहसास की वजह से वो उन घंटों का एक एक लम्हा अपने पर्चे को सही तरीके से हल करने की कोशिश में सर्फ कर डालना चाहता है और इसका कोई सेकंड फजूल जाया करने के लिए आमादा नहीं होता। ठीक इसी तरह मोमिन भी दुनिया की जिंदगी को इन्हीं कामों में सर्फ करता है जो अंजाम कार के लिहाज से मुफीद हो, हत्ता कि वो तफरीहात और खेलों से भी उन चीज़ों का इंतखाब करता है जो महज मतलब जो है ज़ाया वक्त न हो बल्कि किसी बेहतर मकसद के लिए इसे तैयार करने वाली हो। उनके नज़दीक वक्त काटने की चीज़ नहीं होती बल्कि इस्तेमाल करने की चीज़ होती है। सामिन इकराम, मोमिन एक सलीम तबा पाकिज़ा मिजाज खुश ज़ौक़ इंसान होता है। बेहूदगियों से इसकी तबीयत को किसी किस्म का लगाव इसमें वो जाहिर नहीं करता और न इन्हें लगाव होता है। वो मुफीद बातें कर सकता है मगर फसूल गप्पे मतलब जो है हाँकना वो कभी नहीं कर सकता। वो ज़राफ़त और मिजाज लतीफ़ मिजाज मतलब जो है ये हद तक जा सकता है मगर ठट्टे बाजियां वो कभी नहीं कर सकता, गंदा मजाक वो कभी नहीं कर सकता, मस्खरा पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तफरीही गुफ्तगुओं को अपना मशगला नहीं बना सकता। इसीलिए तो वो मतलब जो है सोसाइटी एक मुस्तकिल अजाब होती है जिसमें कान किसी वक्त भी गालियों से, गीबतों से, तहमतों से, झूठी बातों से, गंदे गानों से और फहश गुफ्तगुओं से महफूज न हो। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जन्नत की उम्मीद इसमें दिलाई गई है इनकी नियामतों में से एक नियामत ये भी बयान की गई है, वला तस्मिउ फीहा लागिया, यानी वहाँ कोई वो क़यामत के बाद जन्नत में दाखिल होंगे तो वहाँ कोई लघु बात वो नहीं सुनेंगे। सामिन इकराम, ये वो चीज़ है जो लग़वियात की मद में मुझे और आपको बताएगी कि मोमिन की सिफत ये है कि ना वो वक्त का ज़िया करता है, ना ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है, ना जहन का सही मतलब जो है तसव्वुरात में गलत तसव्वुरात को बिठाता है और ना ही मतलब अपने किरदार के ज़रिए से वक्त के ज़िया की मद में कारगिर होने वाले हरकत करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक वाक़या आता है कि उनके ज़माने में एक शख्स ने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की, आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करके। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन इनको सज़ा दें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं इसकी बात का जवाब इसके जैसा नहीं दूंगा, मैं इस आयत पर अमल करता हूँ, वल्लज़ीन हुम अन लग़्वी मअरिदून, यानी मतलब फरमाया कि मैं अपने नफ्स को इन चीज़ों से पाक रखता हूँ जो मेरे रब को पसंद नहीं। सामिन इकराम, ये है वो सहाबा कराम का अंदाज जो मतलब जो है वाज़े तौर पर हमारे सामने आता है कि वो मतलब जो है किस हद तक अपने मतलब जो है इस पे अपनी तरबियत करते थे, अपनी ज़ाती इस्लाह करते थे और इस पर कारामद रहते थे जिसको मतलब जो है आयात करीमा में बयान किया गया है। एक और वाक़े की तरफ चले जिसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र आता है। एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक शख्स ने सख्त जुमला इनको मुखातिब करते हुए कहा, आपको मतलब जो है क्योंकि आप पहले ही गुस्सावर शख्सियत थे, उन्होंने फौरन मतलब जो है अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ा दिया, फिर फौरन ही वहां रुक गए और हाथ को पीछे कर लिया और
फरमाया उमर याद रख ये आयत तेरे लिए भी है, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, फिर खुद को डांटते हुए फरमाया अपने नफ्स को काबू में रख, यही ईमान की अलामत है। ये है वो तर्ज अमल जो सहाबा कराम ने इख्तियार किया था, इसी के नतीजे ही में उनकी तरबियत मतलब जो है हो गई, और इसी के नतीजे ही में वो अल्लाह के करीब बंदों में शुमार हो गए। इसी के नतीजे ही में वो मतलब जो है जो लज्जत नमाजों के जरिए से और अपने किरदार के जरिए से जो मतलब जो है महसूस कर सकते हैं, उसको उन्होंने महसूस कर लिया था। इसी वजह से तो माशरा उस वक्त मतलब जो है दीनी राह पर जो गामजन हो गया, यही वो किरदार है जिन्होंने इन आयात करीमा के जरिए से अपनी इस्लाह का सामान किया और इसी इस्लाह के जरिए से सही तालीमात को अपनी जिंदगी में जारी वो सारी कर दिया, तो तभी कहीं जाकर उनकी इबादतें, उनका मतलब जो है जिंदगी का रख रखाव और उनका मतलब जो है तर्ज अमल बेहतरीन मतलब जो है कारकर्दगी के साथ कुरान मजीद में इन सिफात से आरास्ता शख्सियात की मद में इनको शुमार किया जाता है। सामिन इकराम, लघु से एराज सिर्फ जबान का कंट्रोल नहीं है बल्कि दिल की तहारत है। मोमिन की पहचान है कि वो गुस्सा, मजाक, गीबत और फजूल बातों से पाक रहे। जो खामोश रहना सीख गया, इसने ईमान का एक दर्जा पा लिया। सामिन इकराम, लघु से इज्तनाब दरअसल रूहानी पाकीज़गी, अखलाकी बुलंदी और ईमान की पुख्तगी की अलामत है। कामयाब मोमिन वो नहीं जो सिर्फ इबादत गुजार हो, बल्कि वो है जो अपनी गुफ्तगू, अपने मजालिस और अपने वक्त को पाकीज़ा रखे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान बोलने से पहले सोच ले कि ये बात नफा देगी या नहीं, तो वो लहू से बच जाएगा। सामिन इकराम, मोमिन की पहचान ये है कि वो वक्त, जबान और दिल को ज़ाया नहीं करता। ये है वो 3 आयात करीमा सूरे मोमिनून की जो मुझे और आपको मुखातिब करती हैं, जिसमें हमने देखा पहली आयत में कहा गया कि फलाह पा गया, यानी कामयाब वही शख्स है जिसकी पहली मतलब जो है शर्त ये है कि वो ईमान लाए, यानी अल्लाह पर यकीन कामिल करे, उसकी रज़ा पर राज़ी हो जाए, उसके अहकामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और मतलब जो है उसी पर तवक्कल करते हुए अपनी ज़िंदगी की आगाज़ करे और उसी पर कारबंद मतलब जो है रहे। और दूसरी इसमें मतलब जो है सिफत बताएगी, वो दूसरी आयत थी, वो है नमाज, यानी इबादत मतलब जो है वो हिस्सा है जहाँ अल्लाह की मुलाकात होती है, जहाँ अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और जहाँ मतलब जो है इंसान को जो खशियत पैदा होती है या मतलब जो है खुशू पैदा होता है, उसके नतीजे में आदमी गुनाहों से बच जाता है और ज्यादतियों से बच जाता है, जुल्म से अपने आप को बचाता है और उसी के नतीजे में अपने मिशन की तकमील कर सकता है। इसी वजह से कहा गया कि वो नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी ये नमाजें सिर्फ जिस्मानी अदाकारियां नहीं है, बल्कि ये मतलब जो है वो हिस्सा है जहां इंसानों की तरबियत का सामान किया गया है। ये 5 वक्ता नमाजें जो मुझे और आपको सुबह से लेकर रात तक सोने तक मुझे और आपको मुख्तलिफ औकात में फर्ज की गई हैं, ये इस बात की मतलब जो है तलकीन करते हैं कि इन नमाजों की अदायगी में इंसानों को खशियत इल्लाह पैदा होना चाहिए, खुशू इख्तियार करना चाहिए। खुशू के मुख्तलिफ तफसील आपके सामने आई है और इस खुशू में जो मतलब जो है अपने आप को कारबंद रखेगा और अपने अंदर वो पैदा करेगा, तो खुद के अंदर वो अल्लाह की मतलब जो है रज़ा के मुताबिक ज़िंदगियाँ पसंद करना उसके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी सिफत हमने देखी कि मोमिनीन के हाल ये है कि ज़िंदगी में सिर्फ इबादत की हद तक नहीं, बल्कि माशरे में गुजर बसर के दौरान में हर मामले के दरमियान में वो लग़वियात से अपने आप को बचाए रखते हैं। लग़वियात दरअसल मतलब जो है अपने आप को हर ला यानी और ला हासिल चीज़ों से अपने आप को बचाए रखना, जिंदगी के हर मतलब जो है लम्हे में सोचना कि कोई ऐसा मतलब जो है काम तो सरजद नहीं हो रहा जिससे कोई फायदा इंसानों को हासिल नहीं हो रहा, जिससे कोई मुनाफा हासिल नहीं हो रहा है,
اور کوئی مقصد کی تکمیل اس میں نہیں ہو رہی ہے تو مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھتے ہیں. اس بچائے رکھنے کے نتیجے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مشن پر یکسوئی حاصل کر سکتا ہے اور ان تمام سے جب مطلب جو ہے اپنے آپ کو چھٹکارا پائے گا تو اس کے دماغ میں ترجیحات اول دین مطلب جو ہے آئے گا اور اللہ کے احکامات آئیں گے. اس پر سوچنا محاسبہ کرنے والی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اسی کے نتیجے میں راہ ہموار ہوگی. سامعین کرام یہ وہ صفات کریمہ ہیں جو صحابہ کرام نے اپنائی اور اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے میں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والی مطلب جو ہے صلاحیت عطا فرمائے. ان آیات کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنے والے, اس پر سوچ و فکر پیدا کرنے والے, غور و فکر کرنے والے اور اس پر کاربند رہنے والے مجھے اور آپ کو بنائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.